والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ انسان کی قدر اس کی زندگی میں کرو، مرنے پر تو غیر بھی کندھوں پر اٹھا لیا کرتے ہیں۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اس کو دھکا نہیں بلکہ سہارا دیتا ہے۔ دنیا کی خواہشات سمندر کے پانی کی طرح ہیں، جتنا زیادہ پیو گے اتنی زیادہ پیاس بڑھے گی۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ یوں ہی نہیں ہوتی بھیڑ جنازوں میں اقبال، ہر شخص اچھا لگتا ہے چلے جانے کے بعد۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے، منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے طاقتور نہیں غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ سنی سنائی باتوں پر فوری یقین مت کر لیا کریں، کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ رشتوں کی قدر زندگی میں کریں، ورنہ تصویریں کسی کی کمی پوری نہیں کرتی۔ مرنے کے بعد کی جانے والی قدر اور دل دکھانے کے بعد مانگی جانے والی معافی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ ہر کوئی مارنے کے لیے پتھر نہیں اٹھاتا، کچھ لوگ یہ کام لہجوں سے بھی کر لیتے ہیں۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے اور نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ اگر انسان بڑے گناہ کرنا چھوڑ دے تو اس کی چھوٹی چھوٹی بری عادتیں اللہ خود چھڑوا دیتا ہے۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے، لیکن خود سچا بننے کی زحمت نہیں کرتا۔ یہ دنیا کتنی عجیب ہو گئی ہے، یہاں جھوٹ بولنے سے نہیں بلکہ سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، عزت وہی دے گا جو خود بھی عزت کے لائق ہوگا۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا ہے۔ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ جہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ پہلو میں بیٹھا شخص دوست ہے یا سانپ۔ مال نہ ہو تو دل کو دلاسا دلانے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر ماں باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ سب سے بدصورت کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ کسی کے ماضی کو سامنے لانا ہے جبکہ وہ بدل گیا ہو۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو وہ خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو وہ اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مشکل چھوٹی ہو یا بڑی، اپنوں کو پہچاننے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ انسان کا ہر اندازہ اچھا ہے سوائے کسی کو نظر انداز کرنے کے لیے۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کرنا اور سوچتے رہنا پر عمل نہ کرنا۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ خالص محبتیں صرف میت کو ہی میسر ہیں۔ عجیب ہے یہ محبت کی دنیا، جو دل میں رہتا ہے وہی درد دیتا ہے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔
زندگی جن زخموں سے بھری پڑی ہے، ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں ہے۔ کسی کو حقیر اور کمزور نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، پر جو ہوگا وہ بہتر ہوگا۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کے خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، وہ نفرت کرنا ماحول سے سیکھتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت میں محبت کرنا ہے۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو تو وہ اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ جس سے پیار کرو، اس سے اتنی شکایتیں نہ کرو کہ وہ آپ کی شکایتیں دور کرتا کرتا ایک دن خود آپ سے دور ہو جائے۔ دشمن کا انتخاب اس کی ذہانت دیکھ کر کرو، اور دوست کا انتخاب اس کا کردار دیکھ کر۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ آج کے دور میں زیادہ ہمدردی بھی شکایت کا باعث بن جاتی ہے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے، لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ وقت، موسم اور لوگ، سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ لوگ کالا جادو سے تو ڈرتے ہیں، لیکن اپنے کالے اعمال سے نہیں ڈرتے۔ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو دوسروں کے اندر اچھائی اور اپنے اندر برائی تلاش کرو۔ یہ تین کام کسی کے دل میں بھی آپ کی عزت بڑھانے کے کام آتے ہیں۔ پہلا سلام کرنا، دوسرا کسی کو جگہ دینا، اور تیسرا اچھے نام سے پکارنا۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے کہ نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ جس طرح بچھو ڈنگ مارنے سے باز نہیں آتا، اسی طرح دھوکے باز انسان دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ جو لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی سوچ انہیں اجازت دیتی ہے۔ بہت سی غلطیاں ہوئی زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئی، ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتنا پڑا۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ یا چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ سب کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی خوشیاں تو کہیں کھو ہی جاتی ہیں۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی اوپر سے بالکل پرسکون رہتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے
لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاری معاف نہیں ہوتی۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ خوشیاں اگر پیسوں سے حاصل ہوتی تو یقین کریں کبھی کوئی غریب کا بچہ خوش نہ ہوتا۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ چل جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں۔ ان کا کام بھی فرشتوں جیسے ہوتے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ جب آپ اپنی پریشانیوں کو عبادت میں بدل دیتے ہیں تو خدا آپ کے مسائل کو نعمتوں میں بدل دیتا ہے۔ 4 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ لوگ آپ کے اندر کا دکھ تلاش نہیں کرتے بلکہ انہیں اس تماشے کی تلاش ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ کامیابی کا سفر آپ کی سوچ کی دنیا بدلنے سے شروع ہوتا ہے اور بعد میں آپ کی ساری دنیا بدل کر رکھ دیتا ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت تلاش کرتی ہے۔ کبھی حالات کو اپنے مطابق ڈھال لیں اور کبھی کبھی حالات کے مطابق ڈھل جایا کریں، یہی زندگی گزارنے کا بہترین اصول ہے۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ انہیں اپنا دوست بنا کر برا انسان بنا دیں گے۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، اپنی پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسا ہی رکھتا ہے۔ چھین کر کھانے والوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں سوتے۔ انسان کی عقل صرف اتنی سی ہے کہ اگر اسے جانور کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اور اگر اسے شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ جب آپ بچے کو مارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میں سمجھنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ 4 دن بھی کوئی نہیں نبھا سکتا جو کردار باپ ساری زندگی نبھاتا ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ کامیابی اور ناکامی کے بارے میں تب تک مکمل یقین نہیں رکھنا چاہیے جب تک وہ مل نہ جائے۔ باپ کی دولت پر گھمنڈ کرنے کا کیا فائدہ؟ مزہ تو تب ہے جب دولت آپ کی ہو اور فخر آپ کا باپ کرے۔ بھری ہوئی جیب آپ کو کئی غلط راستوں پر لے جا سکتی ہے، لیکن خالی جیب آپ کو زندگی کے معنی سمجھا دیتی ہے۔ کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں جیسی زندگی گزارتا ہے اور قیامت کے دن امیروں جیسا حساب دینا پڑے گا۔ زندہ شخص کی قدر کریں، زندہ شخص کے چہرے پر مسکراہٹیں لانا اس کی قبر پر ایک پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ زندگی کی بس ایک ہی خواہش ہے کہ میرا رب راضی رہے۔ دنیا تو ویسے بھی کسی
کسی کی نہیں۔ وہ تمام لوگ جو گرنے کے بعد کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے پاؤں نہیں بدلے، خیالات بدلے تھے۔ بات تو صرف چاہت اور احساس کی ہوتی ہے، ورنہ دوست اور دشمن ایک ہی حروف سے شروع ہوتے ہیں۔ رونے سے مت ڈرو، یہ آپ کے دماغ کو دکھ بھرے خیالات سے آزاد کر دے گا۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔